بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ان حالات کے وقت جب کہ کورونا وائرس بہت زیادہ عام ہو چکا ہے تو کیا اذان دی جا سکتی ہے؟ اور بہت سی جگہوں پر یہ عمل بھی دیکھا گیا ہے کہ رات کے وقت کچھ حضرات اذانیں بھی دیتے ہیں۔ تو چونکہ اذان دینا ایک ایسا عمل ہے جو کہ باقاعدہ 5 وقتہ نمازوں کے لیے سنت مؤکدہ بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے اور تابعین اور بزرگوں سے کچھ ایسے مواقع بھی بتائے گئے ہیں کہ جن میں اذان دینے کو مستحب کہا گیا ہے۔ اس میں سے ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں بہت زیادہ غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی ان کو فرمایا کہ فَمُرْ بَعْضَ أَهْلِكَ يُؤَذِّنُ فِي أُذُنِكَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ لِلْهَمِّ، کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے کیونکہ یہ غم کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو میرا غم بالکل دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے تمام راویوں نے بھی یہ آزما کر دیکھا تو سب نے اس کو مجرب فرمایا، اور اس حدیث کو کنز المعال میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع جو ذکر کیا ہے وہ ہے بد اخلاق کے کان میں اذان دینا، جس کی عادت خراب ہو جائے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کے کان میں بھی اذان دینا ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ساء خلقہ من انسان او دابۃ فاذنوا فی اذنی، کہ جو بد اخلاق ہو جائے، خواہ انسان ہو یا جانور ہو، اس کے کان میں اذان دیا کرو۔ اور اس حدیث کو بھی دیلمی نے روایت کیا ہے، اور شرح جو مشکات مرکات ہے اس میں بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح جو تیسرا ایک موقع ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان کسی کو پریشان کرے یا ڈرائے تو اس وقت بھی اذان دینی چاہیے، کیونکہ شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سہیل بن ابی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بنو حارثہ کے پاس بھیجا اور میرے ہمراہ ایک بچہ یا ساتھی تھا۔ دیوار کی طرف سے کسی کے پکارنے والے نے اس کا نام لے کر آواز دی، اور اس شخص نے جو میرے ہمراہ تھا دیوار کی طرف دیکھا لیکن اسے کوئی بھی چیز نظر نہ آئی۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہیں یہ بات پیش آئے گی تو میں تمہیں نہ بھیجتا۔ اور عربی کے اندر پھر انہوں نے آگے سے ارشاد فرمایا وَلَكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا فَنَادِ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالی عنہ يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان الشیطان اذا نودی بالصلاة ولا وله حساس۔ یہ حدیث مسلم شریف میں جلد نمبر 1 میں آئی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھو، جب تم کوئی ایسی آواز سنو تو بلند آواز سے اذان کہا کرو، کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ اور چوتھا موقع یہ ہے کہ جب انسان بھوت پریوں کو یا اس طرح کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے تو اس وقت بھی اذان کہنی چاہیے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اذا تغولت لکم الغیلان فاذنوا، کہ جب تمہارے سامنے کوئی بھوت پریت مختلف شکلوں میں نمودار ہوں تو اذان کہا کرو۔ اور اس حدیث کو بھی مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا ہے۔ یہ حدیث کے 4 مواقع میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مواقع ہیں جو کہ تابعین سے اور بزرگوں سے ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض مواقع یہ ہیں آگ لگنے کے وقت، کفار سے جنگ کرنے کے وقت، نمبر 3 غصہ کے وقت، نمبر 4 جب مسافر راستہ بھول جائے، اور نمبر 5 جب کسی کو مرغی کا دوڑا پڑے، اور نمبر 7 جب مسافر راہ بھول جائے اور جب کسی کو مرغی آئے یا کسی آدمی یا جانور کی بدخلقی ظاہر ہو۔
تو یہ ٹوٹل ملا کر تقریباً کوئی 10 کے قریب مواقع بنتے ہیں کہ مسافر کے پیچھے جب شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں، جو پیچھے بھی گزر چکے ہیں غم کے وقت، تو یہ تقریباً ٹوٹل جو مواقع بنتے ہیں تقریباً 10 بنتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں وہ شہید ہیں، جس میں پانی کا ذکر اور اس طرح پیٹ کے درد وغیرہ کا ذکر بھی کیا۔ تو اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شہید ہو کر مرنے کی اتنی زیادہ احادیث، اتنے زیادہ طرق مروی ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ کوئی بھی شخص کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بغیر شہید ہوئے مرے۔ تو یہ بھی ایسے ہی ہے، تقریباً 10 کے قریب ایسے مواقع ذکر کیے گئے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے، تابعین سے اور بزرگوں سے اذان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اور اگرچہ یہ جتنی بھی احادیث ہیں اور جتنے بھی طرق ہیں ان کو علماء نے ضعیف لکھا ہے، لیکن ضعیف جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ ناقابل استدلال نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بارے میں 2 اصول بڑی تفصیل کے ساتھ علماء نے ذکر کیے ہیں کہ اگر ضعیف روایات کے طرق بہت زیادہ ہوں تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ اگر ضعیف روایت اس طرح کی ہے کہ جس سے کسی عمل کی فضیلت ثابت ہوتی ہے فضائل میں، تو فضائل میں ضعیف جو احادیث ہیں وہ چل سکتی ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت ثابت ہے، جب صحابہ سے اس کی فضیلت ثابت ہے، جب بزرگوں سے اس کی فضیلت ثابت ہے، تو پھر اذان دینے میں، ان حالات میں اذان دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات میں ایک احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ جب رات کو اذان دی جائے تو سپیکر کے اوپر اذان نہ دی جائے، کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ مستحب عمل ہے یا جائز عمل ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام عمل ہے۔ تو لہٰذا سپیکر کے اوپر اگر اذان دی جائے گی تو اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ کسی مسلمان کو اس سے تکلیف پہنچے گی۔ اب اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو بدعت کہا ہے، لیکن اس کے اوپر بدعت کا لفظ صحیح طور پہ صادق نہیں آتا، کیونکہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ایسی چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے، تابعین سے جو قرون اولیٰ میں نہ پائی جائے اور اب ہم کر رہے ہوں۔ اور جب کہ میں نے آپ کے سامنے جو احادیث اور جو صحابہ کے اور تابعین کے جو اقوال نقل کیے ہیں، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چیز ان کے دور میں موجود تھی، اور 10 مواقع کے اوپر اذان دینے کو اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا اس کو بدعت کہنا کسی طور پر بھی صحیح نہ ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ تو مستحب کہا جائے گا یا پھر اس کو جائز کہا جائے گا، اس کو بدعت کہنا کسی طور پر صحیح نہیں ہے۔